اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 36ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس لیکچر کے آغاز میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ المنافقون سے پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ ریوائز کر لیجئے اس کانسیپٹ کو کہ آپ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں ہمارے پاس دو الفاظ ہیں جو ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ حرف ہیں، ایک ہے لام جس کو لام ابتدا کہتے ہیں، اور آسانی کے لیے ہم اسے لام تاکید کہتے ہیں۔ دوسرا حرف انا ہے جو کہ حرف توکید کہلاتا ہے۔ لام اور انا ایک جیسی تاکید پیدا کرتے ہیں۔ لام جملہ اسمیہ کے جب شروع میں آتا ہے تو جملہ اسمیہ میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، اور جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر اسی طرح مبتدا اور خبر ہی رہتے ہیں۔ جبکہ انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے، وہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو مرفوع سے منصوب کر دیتا ہے، اور پھر جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، ان کو اب مبتدا اور خبر نہیں کہا جاتا بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حروف میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو انا کثرت سے ملے گا، جبکہ لام ابتدا آپ کو کم ملے گا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ جملہ اسمیہ میں ڈبل تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں حروف کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انا کو آپ نے شروع میں رکھنا ہے اور لام کو آگے لے جانا ہے۔ انا اور لام اکٹھے ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ انا ہمیشہ شروع میں آتا ہے اور لام جو ہے وہ آگے آتا ہے، اور اس صورت میں لام کو اب لام ابتدا نہیں کہا جاتا بلکہ اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور گرامر کی اصطلاح میں اسے لام مزاحلقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 6 بنیادی جملوں کے ساتھ انا اور لام دونوں کو استعمال کر کے جملے بنائے تھے، اور پھر ہم نے ایک بات اور بھی سیکھی تھی کہ اگر آپ ان دو تاکیدوں کے ساتھ مزید تاکید پیدا کرنا چاہیں تو جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ قسم کھا سکتے ہیں، اور اس کانسیپٹ کے لیے ہم نے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر کا ابتدائی ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی سمجھا تھا۔ اب ہم المنافقون سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں انا اور لام کو چیک کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلی آیت ہے المنافقون کی جس کا آخری حصہ ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو ہم وہ تینوں زور دیکھتے ہیں جی، بلکہ ایک بات آپ کے ذہن میں اور رہنی چاہیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک زور اور ہوتا ہے جو کہ کہنے والے کا ہوتا ہے۔ تو پہلا زور جو ہے وہ کلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کھانے کے لیے لازمی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو واو قسمیہ ہی ملے یا قسم کے لیے جو تا حرف ہے وہ ملے، بلکہ آپ کو قسم کھانے والے الفاظ جو ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک فعل استعمال ہوا ہے یشہدو۔ یشہدو ابھی ہم نے فعل چونکہ پڑھا نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو پراپرلی گرامیٹیکلی انالائز تو نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو مختصراً رکھ دیتا ہوں کہ شہدہ یشہدو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے گواہی دینے کے لیے۔ تو یشہدو کے معنی ہے گواہی دینا، اور اللہ یشہدو کے معنی ہوں گے اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کا گواہی دینا مراد یہ ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اب آگے آپ کو انا نظر آ رہا ہے، اور انا کے بعد آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے فوراً انا کا اسم تلاش کرنا ہے۔ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو المنافقین منصوب نظر آ رہا ہے۔
المنافقینہ جمع سالم مذکر لفظ ہے، لہٰذا اینا کی آواز آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ منصوب آواز ہے۔ المنافقینہ کے بعد آپ کو لام نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے اس کورس میں جو حروف ہیں کلمہ کی قسم ان کو ریڈ کلر سے شو کریں گے اور اسماء کو بلو کلر سے شو کریں گے۔ تو لام آپ کو نظر آ رہا ہے جی، لام تاکید، اور اس کے بعد آپ اسم دیکھ رہے ہیں کاذبونا، اور کاذبونا مرفوع اسم ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لام تاکید نے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں پیدا کی۔ تو جملہ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا جی، ان المنافقین لکاذبون۔ تو انا کا اسم المنافقین جو کہ منصوب ہے، اور انا کی خبر کاذبون ہے جو کہ مرفوع ہے، اور انا کی خبر پر آپ کو لام تاکید نظر آ رہا ہے۔ اور مزید زور کے لیے آپ کو شروع میں قسم بھی نظر آ رہی ہے اللہ یشہد کی صورت میں، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، ایک جملے کے ذریعے سے میں نے آپ کو پچھلا سارا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے مزید کچھ ایگزامپلز رکھوں گا جن میں سے ہم انا اور لام تاکید کو پہچانیں گے۔ کئی ایگزامپلز میں آپ کو انا اور لام تاکید دونوں نظر آئیں گے، کئی ایگزامپلز میں آپ کو صرف انا نظر آئے گا، اور میں نے ساری ایگزامپلز وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کہ انا سے شروع ہو رہی ہیں۔ بس جیسے ہی آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھتے ہوئے انا آ جائے تو آپ نے فوراً انا کا اسم ڈھونڈنا ہے جو کہ منصوب ہوگا، اور آپ نے انا کی خبر دیکھنی ہے جو کہ مرفوع ہوگی، اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انا کی خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ سکتا ہے، یعنی مرکب جاری بھی آ سکتا ہے۔ یعنی وہ جو کنسیپٹ ہم نے کلیئر کیا تھا نا کہ زیدن فی المسجدی، اور جب اس پہ انا داخل کیا تو ہم نے کہا ان زیدن فی المسجدی، اور لام تاکید جب استعمال کیا تو ہمارا جملہ بن گیا ان زیدن لفی المسجدی۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان ایگزامپلس پر غور کرنا ہے۔ تو پہلی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا لوطا لمن المرسلین۔ یہ ایگزامپل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ انا کا اسم جو ہے وہ میں آپ کو پہلے معرفہ دکھاؤں گا اور اس کے بعد نکرہ دکھاؤں گا، اور معرفہ کی جو اقسام ہیں آپ کے علم میں ہیں۔ معرفہ کی ایک قسم جو ہے وہ علم ہے، معرفہ کی ایک قسم جو ہے وہ اسم و اشارہ ہے، معرفہ کی ایک قسم اسم ضمیر ہے، معرفہ کی ایک قسم اسم موصول ہے، معرفہ کی ایک قسم معرف باللام ہے، معرفہ کی ایک قسم وہ آپ جانتے ہیں کہ معرف بالاضافہ ہے، اور معرفہ کی ایک قسم جو ہے وہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ معرف بندا ہے، لیکن معرف بندا معرفہ کی جو قسم ہے وہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو باقی اقسام جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان ایگزامپلز میں نظر آ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو نکرہ کو بھی بطور انا کا اسم دکھاؤں گا۔ تو پہلی ایگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے انا لوطا لمن المرسلین۔ یہاں پر انا کا اسم جو ہے وہ لوطن ہے، اور یہ اسم جو ہے یہ اس میں علم ہے، تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ لوطن منصوب استعمال ہوا ہے جو کہ انا کا اسم ہے، اور لام جو ہے وہ من المرسلین مرکب جاری پر استعمال ہوا ہے۔ دوسری ایگزامپل آپ دیکھیں وہ ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو آپ کہیں گے کہ الیاس بھی تو اس میں علم ہے۔ یہ ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ لوط اور الیاس دونوں علم ہیں، لیکن لوط اسم جو ہے یہ منصرف ہے اور الیاس اسم جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ تو دونوں ایگزامپلز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر منصرف اسم منصوب ہوگا تو کیسے ہوگا، اور غیر منصرف اسم منصوب ہوگا تو کیسے ہوگا۔ لوط اسم منصرف تھا تو وہ منصوب دو زبر کے ساتھ آپ کو نظر آیا، اور الیاس اسم غیر منصرف ہے تو وہ آپ کو منصوب ایک زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ انا الیاسا لمن المرسلین میں انا کا اسم الیاسا ہے، اور لام تاکید جو ہے وہ من المرسلین مرکب جاری پر داخل ہوا ہے۔ تیسری ایگزامپل دیکھیں سورہ لقمان سے ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں پر انا جو ہے وہ معرف باللام معرفہ پر داخل ہوا ہے، الشرک آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ ظلم ہے جس پر لام تاکید آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ظلم اس کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہے جس کی صفت
عظیم کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی اگزامپل ہے وہ ہے ان ھذا لہو القصص الحق۔ یہاں پر انا جو ہے وہ معرفہ کی قسم اسم و اشارہ پر داخل ہوا ہے۔ ھذا اسم اشارہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی یہ مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں، تو یہاں پر ہم ھذا کو کہیں گے کہ یہ محلاً منصوب ہے، یعنی شکلاً یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن جگہ کے اعتبار سے یہ منصوب والا استعمال ہوا ہے، اور لام جو ہے وہ آگے آپ کو ہوا پر نظر آ رہا ہے۔ پھر اگلی ایگزامپل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ یہاں پر انا جو ہے وہ معرفہ کی قسم اس میں موصول پر داخل ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ واحد اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اسماء موصولہ جو ہیں وہ اکیلے نہیں آتے، ان کے ساتھ زیادہ تر ایک جملہ فعلیہ آتا ہے، تو یہ فرض علیک القرآن جو ہے ایک جملہ فعلیہ ہے۔ ابھی چونکہ ہم نے جملہ فعلیہ نہیں پڑھا تو اس لیے آپ اسے اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، خبر جو ہے انا کی وہ رادوکا الی معاد کی صورت میں آ رہی ہے، جس پہ لام تاکید آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو معرفہ کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس میں سے ابھی میں نے ایک مرکب اضافی چھوڑا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب معرفہ کے بعد ہم نکرہ کو دیکھتے ہیں جی انا کے اسم کے طور پر، تو آیت آپ کے سامنے ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو اب یہاں پر آپ نوٹ کریں انا کے بعد آپ کو فی ذالک مل رہا ہے، اور میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو مرکب جاری ہے یہ مبتدا نہیں بنتا، یہ خبر بن سکتا ہے خبر کی غیر موجودگی میں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ میں خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل وہی کنسیپٹ ہے۔ فی ذالکا انا کی خبر ہے، اور انا کا اسم جو ہے وہ آیتن ہے، اور انا نے اپنے اسم کو دیکھ کر اسے ہی منصوب کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ آیتن جو منصوب استعمال ہوا ہے یہ انا کے اسم کے طور پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ اب رہ گیا لام، تو لام ظاہر بات ہے وہ انا کے فوراً بعد تو استعمال نہیں ہونا تھا، لہٰذا جب اس کو ہم نے آگے کیا تو وہ انا کے اسم پر ہی داخل ہو گیا۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ان فی ذالک لآیۃ میں، لام یہ انا کے اسم پر ہی داخل ہوا ہے، اور انا کا اسم منصوب ہے۔ اس کے بعد اگلی ایگزامپل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ اب یہاں بھی دیکھیں انا کا اسم جو ہے وہ آیات ہے، فی ذالک انا کا اسم نہیں ہو سکتا۔ آیات، اب آپ کہیں گے آیات جمع سالم مؤنث ہے، اور جمع سالم مؤنث آتن آواز کے ساتھ منصوب بھی ہوتی ہے اور مجرور بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ آیاتن منصوب ہے اس لیے کہ بطور انا کا اسم استعمال ہو رہی ہے، اور اسی اسم پر لام تاکید بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کرتا ہے کہ جی آیاتن جو ہے یہ مجرور کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ بالکل آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اسم مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہو، تو یہاں پر آیات جو ہے وہ مضاف الیہ بن ہی نہیں رہا کیونکہ ذالکہ مضاف نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ کسی اسم سے پہلے جب حرف جر ہو تو وہ اسم مجرور ہوتا ہے، تو آیات سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی لام کو ہم حرف جر کیوں نہیں کہہ رہے، تو حرف جر لام جو ہے نا وہ جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے، اور ضمائر کے ساتھ جب آتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے، تو یہ لام تو زبر والا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، ضمیر نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ ضمیر ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ جی یہ لام جو ہے یہ لام جارہ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح سے کلیئر کرنی ہیں۔ اب چلتے ہیں جی معرفہ کی اگلی قسم کی طرف، اور وہ ہے جی معرف بالاضافہ۔ تو اس کے لیے قرآن مجید سے میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں انا جو ہے وہ نصر اللہ مرکب اضافی پر داخل ہے، اور مرکب اضافی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مرکب اضافی میں اصل
حیثیت جو ہے وہ مضاف کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں نصر لفظ جو ہے وہ مضاف ہے اور وہی منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور خبر پر لام تاکید داخل نہیں ہوا۔ اب چونکہ مرکب کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو باقی جو دو مرکب ناقص ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری، ان کی ایگزامپلز بھی ہم انا کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں انا جو ہے وہ الدار الاخرۃ مرکب توصیفی پر داخل ہوا ہے، اور مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہوتی ہے، اور موصوف یہاں پر الدار ہے اور وہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے۔ الآخرۃ صفت ہے اور اس کا منصوب ہونا الدار کی وجہ سے ہے، یعنی انہوں نے اس کو منصوب نہیں کیا۔ مرکب توصیفی میں موصوف جو اعراب اختیار کرتا ہے، صفت اعراب میں اسی کو فالو کرتے ہوئے وہی اعراب اختیار کر لیتی ہے، اور یہاں پر آپ کو لام بھی نظر آ رہا ہے، لام تاکید، جو کہ ہیا مرفوع ضمیر پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری اگزامپل آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ ہے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو یہاں پر انا جو ہے وہ مرکب اشاری پر داخل ہوا ہے، اور مرکب اشاری کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، تو آپ دیکھیں ھذا اس میں اشارہ ہے اور اس کے بعد الف لام والا اسم ہے، تو یہ مرکب اشاری ہے۔ اور مرکب اشاری میں آپ جانتے ہیں کہ اعراب جو ہے واحد اور جمع والے اسماء اشارہ کی صورت میں مشار الیہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ھذا تو آپ کو ھذا ہی نظر آئے گا، مرفوع بھی، منصوب بھی، مجرور بھی، لیکن القرآن جو مشار الیہ ہے اس کے اعراب سے آپ پہچانیں گے کہ وہ مرکب اشاری منصوب ہے، مرفوع ہے یا مجرور ہے۔ تو القرآن آپ دیکھیں منصوب استعمال ہوا ہے، تو رزلٹ نکلا کہ ھذا القرآن پورا مرکب اشاری جو ہے یہ بھی منصوب ہی استعمال ہوا ہے۔ تو انا کا استعمال میں نے آپ کو دیکھیں قرآن مجید کی بہت ساری ایگزامپلس کے ساتھ معرفہ کی 5 اقسام کے ساتھ دکھا دیا۔ کون کون سی معرفہ کی اقسام کے ساتھ میں نے آپ کو انا کا استعمال دکھایا ہے؟ نمبر 1 علم کے ساتھ، نمبر 2 معرف باللام کے ساتھ، نمبر 3 اسم و اشارہ کے ساتھ، نمبر 4 اسم موصول کے ساتھ، نمبر 5 معرف بالاضافہ کے ساتھ۔ اب 7 اقسام ہے ٹوٹل معرفہ کی، چھٹی قسم ہے جی معرفہ کی ضمائر۔ تو ضمائر کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو انا کا استعمال نہیں دکھایا، تو اب میں آپ کو انا کا استعمال جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ دکھاتا ہوں۔ انا کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوں گے ظاہر بات ہے وہ بھی منصوب استعمال ہوں گے، تو آپ کو آج پہلی دفعہ منصوب ضمائر جو ہیں وہ پڑھائے جائیں گے۔ منصوب ضمائر کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے مجرور ضمائر پڑھے ہیں نا، مجرور ضمائر کون سے تھے آپ کو یاد ہوگا، وہ تھے جی اٹیچ ضمائر تھے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ تو وہ جو مجرور ضمائر تھے نا، بالکل ان کے ہم شکل منصوب ضمائر بھی ہیں، یعنی منصوب ضمائر جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے مجرور ضمائر تھے۔ یعنی منصوب ضمائر کا میں چارٹ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ بھی بالکل ویسا ہی ہوگا، یعنی یہ بھی ضمائر اٹیچڈ ہوں گے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ منصوب ضمائر ہیں یا مجرور ضمائر ہیں؟ تو دیکھیں بالکل آسان سا فارمولہ ہے، مجرور ضمائر کے آنے کی الگ جگہیں ہیں اور منصوب ضمائر کے آنے کی الگ جگہیں ہیں۔ مجرور ضمائر جو ہیں وہ عربی عبارت میں آپ کو صرف 2 جگہ پہ ملیں گے، ایک جگہ ہے مضاف الیہ کی جگہ، اور مضاف الیہ کی جگہ آپ کو پتہ ہے مضاف کے بعد ہوتی ہے، اور مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، تو اسم کے بعد جب آپ کو ضمائر ملیں تو وہ مجرور ضمائر ہوں گے اور بطور مضاف الیہ استعمال ہو رہے ہوں گے۔ تو ایک جگہ مجرور ضمائر کے آنے کی مضاف الیہ کی جگہ ہے،
اور دوسری جگہ جو مجرور ضمائر کے آنے کی ہے وہ ہے حروف جارہ کے بعد. تو گویا حروف جارہ کے بعد جو بھی آپ کو ضمیر نظر آئے گی وہ مجرور ضمیر ہی ہوگی. تو مجرور ضمائر کے آنے کی صرف 2 جگہیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. منصوب ضمائر کے آنے کی بھی 2 جگہیں ہی ہیں، جن میں سے ایک جگہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ہے انا کے بعد، یعنی انا کے اسم کے طور پر جو ضمیر آپ کو نظر آئے گی وہ ضمیر منصوب ضمیر ہوگی. شکلاً وہ مجرور ضمیر ہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن آپ نے جگہ سے پہچاننا ہے کہ جگہ کون سی ہے. انا کے بعد آ رہی ہے ضمیر، تو انا کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب ضمیر ہی ہوتی ہے، وہ مجرور ضمیر نہیں ہو سکتی. اب ان دونوں ضمیروں کو ہم اگر کلر الگ الگ دے دیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس کورس میں منصوب اور مجرور ضمائر کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. تو مجرور ضمائر جو ہیں نا ان کو ہم اورنج کلر دے دیتے ہیں، اور جو منصوب ضمائر ہیں ان کو ہم پرپل کلر دے دیتے ہیں. تو مجرور ضمائر آپ دیکھ لیں اورنج کلر میں، وہ ہیں جی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. اور منصوب ضمائر یہ پرپل کلر میں ہیں، یہ بھی ویسے ہی ہیں شکلاً، لیکن کلر ان کا چینج ہے، اور یہ ضمائر بھی بالکل اسی طرح پڑھیں گے آپ. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. بس آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جگہ کون سی ہے. یہ اگر مجرور کی جگہ ہے تو آپ کہیں گے یہ مجرور ضمائر ہیں، اور اگر منصوب کی جگہ ہے تو آپ کہیں گے منصوب ضمائر ہیں. تو پہلی مرتبہ منصوب ضمائر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ان ضمائر میں بھی بالکل جس طرح مجرور ضمائر میں ہو کی آپ کو 4 شکلیں نظر آئی تھی. ہو سیدھی پیش کے ساتھ نظر آیا تھا، ہو الٹی پیش کے ساتھ نظر آیا تھا، ہو زیر کے ساتھ نظر آیا تھا، ہو کھڑی زیر کے ساتھ نظر آیا تھا. اور وجوہات ساری آپ کے علم میں ہیں کہ اس ضمیر سے پہلے اگر حرکت زبر یا پیش ہو تو اس ضمیر کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اس ضمیر سے پہلے اگر زیر حرکت ہو تو اس ضمیر کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اور اس ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو اس ضمیر کو سیدھی زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اور ان صورتوں کے علاوہ ہر صورت میں یہ ضمیر جو ہے سیدھی پیش کے ساتھ لکھی اور پڑھی جاتی ہے. تو میں نے وہ ساری باتیں ریوائز کر دی ہیں. اسی طرح جو ہما، ہم اور ہننا ضمائر ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی آپ کو مصحف میں ہما، ہم اور ہننا کے طور پہ لکھے ملیں گے، اور وجہ ان کی یہ ہوگی کہ ان سے پہلے یا تو زیر حرکت ہوگی یا پھر ساکن یا ہوگی. تو سب باتیں وہی ہیں، منصوب ضمائر کی بھی سب باتیں وہی ہیں جو مجرور ضمائر کے حوالے سے تھیں. اور یائے متکلم کے بارے میں بھی آپ جان لیں کہ یائے متکلم اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے اور اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے. یعنی یائے متکلم سے پہلے اگر پیش حرکت ہو یا زبر حرکت ہو تو یائے متکلم کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے اس پیش یا زبر حرکت کو زیر حرکت کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اور اب ہم انا اس حرف کو ضمائر منصوب جو متصل ہیں ان کے ساتھ استعمال کر کے دیکھتے ہیں. تو اب جیسے کہ آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں انا کے ساتھ منصوب ضمائر دکھا رہا ہوں. انا پلس ہو، انا پلس ہما، انا پلس ہم، انا پلس ہا، انا پلس ہما، انا پلس ہننا، انا پلس کا، انا پلس کما، انا پلس کم، انا پلس کی، انا پلس کما، انا پلس کننا، انا پلس یا اور انا پلس نا. تو ان کو جب ہم ملا کر لکھیں گے تو یہ ہو جائیں گے جی انا ہو. اب اس ہو ضمیر کو آپ الٹے پیش کے ساتھ لکھا ہوا اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے زبر آ گئی. ٹھیک ہے. اب انا کے ساتھ یہ جو ضمیر نظر آ رہی ہے آپ کو پرپل کلر میں، اب کلر تو آپ کو بتا ہی رہا ہے کہ منصوب ضمیر ہے، لیکن آپ نے اس جگہ سے پہچاننا ہے کہ جگہ کون سی ہے. یہ انا کے بعد کی جگہ ہے، اور انا کے بعد جو جگہ ہے وہ منصوب جگہ ہوتی ہے، تو یہ ضمیر بھی منصوب ہے. قرآن مجید میں آپ کو ان کلرز کے ساتھ نہیں ملیں گے یہ ضمائر، آپ نے جگہ سے پہچاننا ہے. آپ انا کے بعد والی ضمیر کو مجرور ضمیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جگہ مجرور کی نہیں ہے، یہ جگہ منصوب کی ہے. تو انا ہو، انا ہما، انا ہم، انا ہا، انا ہما، انا ہننا، انا کا،
انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ۔ اب دیکھیں جی، انا کے ساتھ جب یائے متکلم آئی تو یائے متکلم کا واسطہ ابھی تک پڑا تھا اسم کے ساتھ، آج پہلی مرتبہ یائے متکلم کا واسطہ پڑ رہا ہے حرف کے ساتھ۔ تو اسم نے تو اس کی ہمیشہ بات مانی تھی، اب ہم دیکھیں گے کیا حرف اس کی بات مانتا ہے۔ تو حرف جی موڈی ہے، اگر موڈ اچھا ہو تو بات مان لیتا ہے، موڈ اچھا نہ ہو تو بات نہیں مانتا۔ تو یائے متکلم سے پہلے انا آ گیا جو کہ حرف ہے، آج انا کا موڈ اچھا ہے، یائے متکلم نے کہا کہ بھائی انا اپنی زبر جو ہے نا اسے زیر کر دو، تو انا کا موڈ اچھا تھا، اس نے اپنی زبر کو زیر کر دیا تو لفظ بن گیا انی، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک مرتبہ یائے متکلم کے ساتھ انا آ گیا، یائے متکلم نے پھر اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ بھائی انا آپ کے اوپر جو زبر ہے اسے زیر کر دو، آج انا کا موڈ اچھا نہیں تھا، انا نے کہا جی میں نے اپنی زبر زیر میں تبدیل نہیں کرنی۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ پر اڑ گئے، انا اپنی جگہ پر اڑا ہوا ہے، یائے متکلم اپنی جگہ پر اڑی ہوئی ہے، یعنی یا کیا چاہ رہی ہے، مجھ سے پہلے زیر ہو، اور انا اپنی زبر کو زیر میں تبدیل کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ اب جب یہ سچویشن ہو جائے نا، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی جب یہ سچویشن ہو جائے، یعنی دو اپنی اپنی جگہ پر اڑ جائیں، تو پھر ہوتا یہ ہے ایک تیسرا آتا ہے جو بیچ بچاؤ کراتا ہے، اور وہ جو تیسرا ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہے پھر نقصان اسی کا ہوتا ہے۔ تو عربی گرامر میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، دو کے درمیان جھگڑا ہو، تو نوٹ کر لیں ایک تیسرا ضرور آئے گا، اور وہ تیسرا جو ہے وہ ہر جگہ ہی آئے گا، وہی ایک تیسرا ہے جو آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے، اور عربی گرامر میں وہ تیسرا جو ہے وہ نون ہے۔ اس نون کو گرامر میں نام دیا جاتا ہے جی نون وقایا، یعنی بچاؤ والا نون، یعنی میں اسے کہتا ہوں یہ بیچ بچاؤ کرانے والا نون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیچ میں آتا ہے، یہ کہتا ہے جی یا سے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، یا کہتی ہے میری ڈیمانڈ ہے زیر۔ یہ انا سے کہتا ہے جی آپ کیا چاہتے ہیں، انا کہتا ہے میں نے اپنی زبر تبدیل نہیں کرنی، تو یہ جو بیچ میں نون آ رہا ہے نا یہ کہتا ہے جی میں زیر ہو جاتا ہوں، میرے زیر ہونے سے کیا ہوگا، یا کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی اور انا بھی اپنی حرکت برقرار رکھے گا، تو یوں یہ لفظ بن جاتا ہے اننی، اور قرآن مجید میں اننی بھی استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کروا دیا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد انا استعمال ہوا جی نا ضمیر کے ساتھ، تو سمپل ہے انا نا بن گیا۔ اب انا نا لفظ میں تین نون آ گئے، یعنی دو نون انا کے ہیں اور ایک نون نا کا ہے۔ تو جب بھی کسی لفظ میں کوئی حرف تین مرتبہ آ جاتا ہے نا، تو عام طور پر عرب جو ہے تخفیف کے لیے نا ایک حرف کو نکال دیتا ہے۔ تو انا نا میں تین نون آ رہے تھے تو عرب نے ایک نون نکال دیا، تو وہ لفظ ہمارے سامنے بچ گیا انا۔ تو قرآن مجید میں آپ کو انا نا بھی نظر آتا ہے اور قرآن مجید میں آپ کو انا بھی نظر آتا ہے۔ تو بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھا دی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر انا کے ساتھ ضمائر منصوب متصل کا ٹیبل ہم دہرا لیتے ہیں۔ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انی یا اننی، اننا یا انا۔ اب ہم چلتے ہیں جی واپس المنافقون کی پہلی آیت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ انا جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ بھی اس آیت میں استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو نوٹ کریں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ تو آپ دیکھیں جی انا آیا ہوا ہے اور ساتھ کا ضمیر، کاف ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ضمیر آپ کی شکلاً مجرور بھی ہے اور شکلاً منصوب بھی ہے، لیکن اب آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے منصوب ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس لیے کہ انا کے بعد
جو ضمیر آئے گی وہ منصوب ضمیر ہوگی، اور جب ہم اس کو کلر دے دیں گے پرپل تو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ منصوب ضمیر ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں انا کے ساتھ کاف ضمیر جو ہے منصوب متصل ضمیر استعمال ہوئی ہے، اور آگے انا کی خبر پر یعنی رسول پر لام تاکید بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو انا کا لرسول اللہ میں انا کا اسم جو ہے وہ کاف ضمیر ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ رسول اللہ مرکب اضافی ہے، اور انا کی خبر پر لام تاکید آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھیے واللہ یعلم انک لرسولہ، یہاں بھی چیک کریں انا کے بعد پھر کاف ضمیر آ گئی، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور انا کی خبر رسولہ جو کہ مرکب اضافی ہے اس پہ آپ کو لام تاکید نظر آ رہا ہے۔ اور مزید دیکھیں کہ قسم نشہدو آپ کو الفاظ کے ذریعے نظر بھی آ رہی ہے، یعنی اب آپ اس مفہوم کو سمجھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں قالو تو کہتے ہیں نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں۔ کیا قسم کھاتے ہیں؟ انک لرسول اللہ، بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی منافق قسم کھا کے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو معلوم ہے بے شک آپ اس کے رسول ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھا کے فرمایا کہ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب جھوٹے ہیں؟ منافق زبان سے تو آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ دل سے وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو منافق جھوٹے ہوئے، اور دل کے حالات جو ہیں وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میں نے بہت تفصیل سے آپ کو انا کا استعمال جو ہے وہ معرفہ کی 6 اقسام کے ساتھ اور نکرہ اسم کے ساتھ دکھا دیا۔ اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے اگلے لیکچر میں، تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔